मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर फरमान यूनुस मसीह का अकीदत भरा सलाम कबूल हो। मैं शुक्रगुजार हूँ शिकायना टीवी के चेयरमैन पास्टर राशिद लाजर साहब का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने हमें मौका बख्शा कि हम कलाम इलाही प्रोग्राम में खुदा की खिदमत कलाम के साथ सर अंजाम दे सकें। सो मेरे अजीज़ों, बगैर वक्त को ज़ाया किए हम कलाम अक़दस की तरफ चलते हैं। मेरे साथ पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया दूसरा आम खत है, उसका पहला बाब, उसकी पहली 11 आयत मुक़द्दसा हम तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया और खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफाल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोता नजर और अपने पहले गुनाहों को धोए जाने को भूले बैठा है। बस ऐ भाइयों, अपने बुलावे और बज़गिरत को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद इस कलाम को समझने सीखने की हम सबको रूह अनायत करे, आमीन। मेरे अजीजों, एक शेर जो मुझे अक्सर याद आता है, हर पैगाम में मैं सुनाता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। रब एक गुंजलदार बुजारत ते दा सुकून एनू सुलझावे, रब एक गुंजलदार बुजारत ते दा सुकून एनू सुलझावे, रूह दी मामूरी बिन बंदिया एक तंद भी समझ ना आवे। सो मेरे अजीजों, इस कलाम अक़दस को जैसे खुदावंद ने अपने नबी और रसूलों की मार्फत लिखवाया है, वो बड़ी सादगी के साथ लिखवाया है। बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इस बात को बयान करते हैं और बहुत सारे लोग जो है ये ऐसा सोचते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है, खुदा का कलाम जो है, ये बड़ा मुश्किल है, ये हमारी समझ से बालातर है। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा अपने हर खास आम के लिए बड़ी सादगी के साथ अपने पैगामात अपने रसूलों नबियों की मार्फत देता रहा और जमाने की इस आखिर में बेटे की मार्फत। और मेरे अजीजों, अब जबकि रूह कुदस के वसीला से खुदा अपने खादमों के वसीला से बोलता है, तो मेरे अजीजों, जब हम एक मसा में आ जाते हैं तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम खुदा के कलाम को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। शर्त यह है कि हम खुदा उनके मसा में रह के, उसके ताबे रह के कलाम को समझने सीखने की कोशिश करें। सो हम देखते हैं कलाम अक़दस में, वैसे तो लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आज मैं बरादराना उल्फत पर। सो मेरा ईमान है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत देगा। मेरे अजीजों, वैसे ये 7 रद्दे मोहब्बत तक हमें नजर आते हैं। ये 7 कलीसियाओं के पैगाम हैं, ये 7 कलीसिया इस जमाने हैं, ये 7 चिराग दान हैं। मेरे अजीजों, अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले जो कलाम अक़दस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं इस बात को कि बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में उसके दूसरे बाब से मेरे अजीजों ये जमाने शुरू हो जाते हैं और आखिरी जो है वो लौदीकिया का जमाना है। और मेरे अजीजों, जब हमने पढ़ा है कलाम अक़दस में लिखा है, अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। बरादराना उल्फत आज का मेरा टॉपिक है। मेरे जो आज हम देखेंगे कि इस जमाना में हमारे अंदर बरादराना उल्फत है कि नहीं है। हम इसे पैदाइश से शुरू करते हैं, जहां पर हमें नजर आता है मेरे बुजुर्ग नूह।
بزرگ نوح نبی جو ہے وہ اپنے لوگوں سے محبت رکھنے والا ایک شخص تھا، جس کے لیے اس نے خدا کے حکم کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی تیار کی۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت نالج والا سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت فاسٹ سمجھتے ہیں، تو اس شخص کو دیکھیے جس نے کل جہان کے پرندوں کو، کل جہان کے جانوروں کو ایک کشتی کے اندر سمیٹ دیا۔ بے شک اس وقت اس کی آواز کو جو اس نے اپنے بھائیوں کے درد میں بلند کی نہ سنا، بلکہ زیادہ جانور تھے جو اس کشتی کے اندر آ گئے، اس نجات کے اندر آ گئے۔ میرے جو اس کے اندر بڑا الفت تھی جو اسے اس بات کو سننے پر مجبور کرتی رہی اور اسے کم کرتی رہی، اور یہ خدا کی محبت ہے جو اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ بڑا الفت ہے میرے جو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڈھا پاگل ہو گیا ہے، کبھی ہم نے سنا نہیں، کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ بارش برسی، اور ابھی تو اتنی دھوپ ہے اور یہ شور مچا رہا ہے کہ بارش ہو جائے گی۔ میرے دیدو، لیکن وہ ان باتوں کو سنتا رہا اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ اور میرے دیدو، جب ہم دیکھتے ہیں اس طرح بے شمار پرانے عہد نامہ کے اندر مثالیں ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے بزرگ یوسف کو میرے دیدو، جس کے اندر برادرانہ الفت تھی، اور جب اسی کے بھائیوں نے اسے کیا کیا، پکڑوا لیا اور کیا کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ اور تو ہم میرے جو بات کر رہے تھے بزرگ یوسف کے تعلق سے، تو بزرگ یوسف جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ان کے بھائی کیا کرتے ہیں، حسد میں آ کر، یہ ایک روحانی حسد تھا، یہ جیلسی تھی جو اسے خواب اور رویا خداوند دکھاتا تھا، اس سے وہ جیلس ہوتے تھے اس کے بھائی، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے مارا اور پھر اسے بیچ ڈالا، فلسطینی ٹولوں کے آگے انہوں نے اسے بیچ ڈالا۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلام اقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا اسے سرفراز کرتا ہے، جیسے داؤد کہتا ہے، عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا، جسے خدا عزت دیتا ہے میرے دیدو، میری باتیں کرنے سے، کسی کی باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جسے خدا عزت دیتا ہے وہ اسے دے کر رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر، کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ یوسف کو خداوند کی طرف سے عزت ملی، اور میرے دیدو جہاں وہ گیا وہاں وہ ایک شاہانہ طور پر رہنے لگا، لیکن وہاں پر پھر اس پہ سازش کی گئی اور پھر وہ زندان میں چلا جاتا ہے، قید خانہ میں چلا جاتا ہے، لیکن خداوند پھر اسے سرفراز کرتا ہے۔ میں اس سٹوری کو مختصر اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے سبجیکٹ کے اختتام تک پہنچ سکیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں کہ پھر خداوند اسے سرفراز کرتا ہے، اور وہ جو صلیب پہ ہم نظارہ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دو شخص اپنے اپنے خواب لے کر آتے ہیں، ایک بچ جاتا ہے اور ایک مار دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اسے پھر کیا کرتا ہے، اسے ایک درجہ پر لے آتا ہے، فرعون سے دوسرے درجہ پر یوسف ہوتا ہے۔ اگر کسی نے فرعون کے پاس جانا ہے تو اسے پہلے کیا کرنا ہوگا، پہلے یوسف کے پاس آنا پڑے گا اور اسے سجدہ کرنا پڑے گا، اس سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی، تب وہ آگے فرعون کے پاس جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ بھائی جو اسے مارتے ہیں، جو اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں، میرے جو انہی بھائیوں پہ جب قحط آ جاتا ہے، انہی بھائیوں پہ جب کلام کے سبب سے میرے جو وہ قحط آتا ہے، وہ قحط آتا ہے، تو وہ اس طرف کا رخ کرتے ہیں جہاں پر یوسف ہوتا ہے میرے عزیزو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرے بھائی ہیں، انہیں پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرتا، ان کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کرتا، بلکہ خدا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل میں صبر رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ میرے جو یہ جو 7 سٹیپ ہم نے پڑھے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں برادران الفت انسان کے اندر آ جاتی، برادران الفت کو لڈو پیڑا نہیں ہے اٹھا کے کھا لیا میرے جو، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خدا کی محبت تھی، یہ خدا کا جیون ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اور صرف کلام پڑھنے سے، سن لینے سے، لکھ لینے سے میرے جو بات نہیں بنتی، جب تک اس کلام کو ہم اپنی زندگی میں لے کے جیتے نہیں ہیں، اور وہ لے کے جی رہا تھا، جو کلام کو لے کر جیتے ہیں میرے جو، وہ کبھی بھی
ایسا نہیں کرتے کہ ادھا اسی سچ رکھیے, ادھا جھوٹ رکھیے, ادھا اسی کوے بن جائیے تے ادھے کبوتر بن جائیے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جو کلام کو لے کر چلتے ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ چلتے ہیں. بے شک انہیں ایک چھوٹی سی بات پر اپنا سر کٹوانا پڑے. بے شمار مثالیں ہیں میرے جو, اگر مجھے وقت ملا تو ضرور یہ مثالیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. سو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس خادم کا دل, اس مرد خدا کا دل, اس خدا کے نبی کا دل جو تھا وہ ایک گہرا کنواں تھا جس کے اندر ظلم و ستم جیسے بڑے بڑے پہاڑ طوفان سماتے گئے, لیکن اس کے اندر ایک خدا کی محبت تھی, خدا کا کلام تھا. اس لیے میرے چیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں سے پیار کرتا ہے, اپنے بھائیوں سے پیار کرتا ہے جنہوں نے اسے زخم دیا, جنہوں نے اسے بیچ ڈالا. میرے دیدو وہ انہیں گلے لگاتا ہے, اور جب وہ گلے لگاتا ہے, جب وہ وہاں پر روتا ہے تو وہاں پر فرعون کو بھی اس کی قوم کا علم ہو جاتا ہے. یہ تو عبرانی, یہ تو یہودی ہے, وہاں پر ظاہر ہوتا ہے. بے شک میرے دیدو کچھ بھی ہو جاتا, لیکن اس نے اپنے بھائیوں پر اپنا آپ ظاہر کیا, اپنی محبت ان پر نچھاور کر دی. سو میرے جو اس کو کہتے ہیں برادرانہ الفت. یہ ہے برادرانہ الفت جو اپنے بھائیوں کے لیے درد رکھے. یہاں پر تو آپ کسی کے ساتھ ایک بات کریں تو کہے گا اٹ کا جواب پتھر نہ ہی دینا ہے. بے شک ہم خادم حضرات بھی ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی محبت کے درس دیتے ہیں, محبت کے بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں میرے عزیزو, لیکن جب ہمارے اپنے اندر محبت نہیں, جب اپنی ہی پاسٹر فرمان کی گواہی درست نہیں, تو پھر میرے عزیزو کیا کسی کو میں لیکچر دوں گا, کسی کو کیا سمجھاؤں گا, کسی کو کیا بتاؤں گا. اس لیے میرے عزیزو ہم رول ماڈل بنے, ہم نمونہ بنے اللہ کے لیے میرے عزیزو, تب جا کر یہ کام بنے گا. برادرانہ الفت کو لڈو پیڑا نہیں, میں نے پہلے بھی کہا. سو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے اندر کہ اسے برادرانہ الفت کہتے ہیں جو بھائیوں کا درد ہوتا ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں میرے جو, جب ہم دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ کو, اپنے بزرگ موسیٰ کو, تو موسیٰ کے اندر برادرانہ الفت تھی. ایک محل میں رہنے والا بادشاہ, ایک راجا کس طرح ایک غلام کے لیے کسی کو قتل کر دیتا ہے. میرے عزیزو یہ برادرانہ الفت تھی جو اس کے اندر تھی. یہ خدا کا کلام تھا. بے شک اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, لیکن قوم کا درد تھا. 40 سال وہ محل میں رہا اور مصر کے سارے علوم اسے معلوم تھے میرے عزیزو. سو اس نے جو طریقہ کار بنایا وہ غلط تھا. خداوند نے دیکھا کہ اس کے اندر برادرانہ الفت ہے, اور خداوند اسے سکھانے کے لیے بیابان میں 40 سال لے آتا ہے. جب آپ کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ آپ خدا کے کلام کو لے کر چلیں, آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے, خدا اچھی نیت کے ساتھ خود کھڑا ہو جاتا ہے. سو میرے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت ٹھیک تھی, اس کے اندر بات جو تھی وہ کلام کے مطابق تھی, اس کے اندر قوم کا درد تھا. اور یہ بزرگ ابراہیم کے ساتھ جو خداوند بات کرتے ہیں میرے عزیزو وہ بھی پوری ہو رہی ہے یہاں پر. سو میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں کہ خداوند سے جب سیکھ کر آتا ہے, وہ موسیٰ جو پہلے مارتا ہے, قتل کر دیتا ہے, وہ موسیٰ بعد میں کلام لے کر آتا ہے, خدا سے اختیار لے کر آتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب وہ فرعون کے ساتھ اس کی جنگ کیا ہوتی ہے میرے جو, ایک سائڈ پر جادوگر ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پر خدا کا کلام ہوتا ہے. جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ جنگ کدی نہیں ہار دے. جب موسیٰ ہار جاتا تو اگر خدا ہار جاتا, ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ اگر جس کے ساتھ خدا کھڑا ہو اور وہ ہار جائے. میرے لیے یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. وہ جو پہلے خود ایک راجا ایک بادشاہ تھا, وہ لڑ رہا تھا, اس کی لڑائی ٹھیک نہیں تھی کیونکہ وہ کلام کے مطابق نہیں تھی. دوبارہ وہ راجا ایک وکیلانہ انداز میں آتا ہے اور ایک لاٹھی لیے ہوئے اس وقت کی سپر پاور کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. میری قوم کو جانے دے میرے عزیزو. اور یہ کلام کی بات تھی, یہ اس کے خدا کی بات تھی. اس لیے میرے عزیزو وہ خدا کے کلام کو اپنے اندر لے کر میدان میں آ جاتا ہے. نہیں ڈرتا فوج سے, فرعون سے, کسی چیز سے نہیں ڈرتا, کیونکہ جس کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے اس کے اندر ڈر نہیں ہوتا. ڈر جو ہے یہ گناہ کی علامت ہے, اور ڈر ابلیس پیدا کرتا ہے. جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے, آدم کی سٹوری سے آپ واقف ہیں, جب آدم کے اندر ڈر آیا تو تب اس نے اپنے آپ کو چھپایا اور اس نے کہا میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا. سو میرے عزیزو اس لیے جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر کر نہیں بلکہ ایمان کی حالت میں خدا کے سچے لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. جی
तो हम देखते हैं कि मूसा जो है वो जब अपनी अकल, अपनी दानिश, अपने फहम, अपनी ताकत के साथ जाता है तो एक गल नहीं बनती, गल उदो बनती जो खुदा अपनी ताकत में भेजता है। सो इसलिए मेरे दीदो हम देखते हैं कि मूसा के अंदर जो था भाइयों के लिए दर्द था, इसे कहते हैं ब्रदराना उल्फत मेरे दीदो। और जब तक मैंने कहा कि ये 6 स्टेप नहीं होंगे तो जिंदगी के अंदर ब्रदराना उल्फत नहीं होगी। और ब्रदराना उल्फत नहीं तो मोहब्बत की तो आनी है। मोहब्बत कौन है? मोहब्बत खुद खुदा है, मोहब्बत खुदा का कलाम है मेरे दीदो। इसलिए हम देखें कि हमारा बुजुर्ग मूसा जो है वो अपने भाइयों के लिए दर्द लेकर आता है और फिर खुदा उस दर्द के साथ काम करता है और उसकी कौम को छुड़ाता है मेरे दीदो। और हम देखते हैं जब वो लेकर अपनी कौम को जा रहा है, आगे कुलजम है और पीछे फिरौन और उसकी फौज है मेरे दीदो। खुदा उत्थे भी उन्होंने आवाज दिंदा, कौम कहती कि घट सन कबरां मिस्र दे विच, सानू इत्थे मरवाण नहीं लाए हैं। सो मेरे दीदो वहां पर भी कहंदा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा दी निजात दे काम देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं खुदा के कलाम में से मेरे दीदो इसको कहते हैं ब्रदराना उल्फत। हम आगे बढ़ते हैं मेरे दीदो, इन छोटी स्टोरी से आप वाकिफ हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जब अमालिकियों से लड़ता है, फिलिस्तियों से लड़ता है, कौमों से जंग होती है, जब खुदा उसे सरफराज करता है, बढ़ाता है, तो मेरे दीदो वो कौमों को रगीता हुआ चला जाता है, बढ़ता है, आगे चलता है। सो हम देखते हैं जब वो अपने भाइयों के लिए हाथ बुलंद करता है तो मेरे दीदो इस्राएल जंग जीतती है। और जब उसके हाथ नीचे हो जाते हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी खलोते सन जिन्होंने ब्रदराना उल्फत सी अपने भाइयों के साथ, उसके हाथ फिर बुलंद कर देते हैं मेरे दीदो। ये है ब्रदराना उल्फत। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, और वो जब ब्रदराना उल्फत में दुआ करता है तो मेरे दीदो उसकी दुआ सुनी जाती है और कौमों को मारती हुई चली जाती है। और फिर हम देखते हैं इसी तरह मेरे दीदो हमारा बुजुर्ग जो है यशवा, उसके साथ भी खुदा ऐसे ही खड़ा रहा जैसे खुदा मर्दे खुदा मूसा के साथ खड़ा रहा, ऐसे ही यशवा के साथ। उसके अंदर भी ब्रदराना उल्फत थी, उसके अंदर भी खुदा का कलाम था, इसलिए खुदा ने उसे चुना और मेरे दीदो उसे बनी इस्राएल का लीडर बना दिया और वो लेकर मुल्क कनान में जाता है। ये ब्रदराना उल्फत है मेरे दीदो। उसने शख्सों को चुना, 12 कबीलों के 12 सरदारों को चुना, उन्होंने भेजा। और जब वो जाते हैं मुल्क कनान में जब देखते हैं कि वो इतने बड़े शख्स हैं, इतने बड़े उनके भाले हैं, बड़ी बड़ी तलवारें हैं, तो मेरे दीदो 10 कबीलों के सरदार वापिस आकर कहते हैं ये तो भली नाक हैं, ये तो हमें खा देंगे, इनके आगे तो हम टिड्डी से मालूम होते हैं, हम छोटे हैं मेरे दीदो। लेकिन जिनके अंदर ब्रदराना उल्फत होती है वो यशवा और कालेब होते हैं। ऐसे ही नहीं खुदा किसी को लीडर बना देता। यशवा और कालेब ये कहते हैं कि इनके फल को देखो, ये खुदा का शहर है जिसे खुदा हमें देना चाहता है, ये खा रहे हैं, ये खुदा हमें देना चाहता है, ये फल, ये अच्छी चीजें। मेरे दीदो कलाम 1:10 में लिखा है, ये एक बाप की 19 आयत में, अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। हम देखते हैं खुदा के कलाम में मेरे दीदो जब वो वापिस आते हैं तो एक अंगूर का गुच्छा लिखा हुआ है कि दोनों उठाकर लेके डड़ा बड़ा अंगूर होना है। सो इसलिए मेरे दीदो हम देखते हैं कि वो उनके फल भी ऐसे थे, सो इसलिए वो कदावर थे, वो खुराक भी ऐसी खा रहे थे। लेकिन यशवा कालेब आते हैं और कहते हैं कि हम इनको खा जाएंगे क्योंकि हमारे साथ हमारा यहोवा है। फिर कहूंगा जंग जिना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं हारदे। उनके अंदर ये ईमान था कि हमारी तरफ यहोवा है, हमारी तरफ खुदावंद खुद है मेरे दीदो। इसलिए हम देखते हैं कि जब उसके अंदर खुदा का कलाम था तो वो जंगे जीता गया। इसे कहते हैं ब्रदराना उल्फत। और इसी तरह मेरे दीदो बेशुमार बाइबल के अंदर स्टोरीज है जिसमें हमें ब्रदराना उल्फत नजर आती है। आप जानते हैं जो नबूकदनेस्सर नाम देता है सदरत मिस्र के नजू के, दानियल के वक्त की बात कर रहा हूं, शेरों की मान में डाला गया। क्यों डाला गया दानियल को? इसलिए कि वो
उन बुत प्रस्तों के खुदाओं को नहीं मानता, वो अपने खुदा के आगे सजदा करता है। लेकिन मेरे दिलों, जब वो शेरों की मान में था तो कोई ब्रदरना उल्फत वाले मौजूद थे जो उसके लिए दुआ कर रहे थे। वो शेर उसे कुछ भी ना कह सके, क्योंकि वो जानते थे कि ये खुद ब्रदरना उल्फत वाला बंदा है। वो दे अंदर कलाम है, कलाम खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। उसके अंदर खुदा का कलाम था। और मेरे दिलों, अगर उसके अंदर खुदा का कलाम था तो कैसे वो शेर जो है, बेशक भूखे हैं, बेशक जैसे भी हैं, वो किस तरह अपने रब नूं खा सकते सन जिहदे अंदर खुदा का कलाम है। सो मेरे दिलों, इसलिए हम देखते हैं फिर जब आग की जलती भट्टी में फेंका गया इन तीनों को, इन तीन इब्रानियों को, बाज़ दफा हमें ऐसा मालूम होता है कि खुदा शायद हाथ बंद करके खड़ा हुआ है, देख रहा है। लेकिन मेरे दिलों, वो बाज़ दफा देखता है हमारी आजमाइश। जैसे इब्राहिम को देखते हैं, वो बेटे को ले गया, लेकिन खुदावंद हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहता। वो हमें बरकत देता है, बरकत पर बरकत देता है। कभी भी खुदावंद से मायूस मत हो, आगे बढ़े, खुदावंद के नाम को जलाल दें। ब्रदर उल्फत होनी चाहिए जिंदगी के अंदर, खुदा का कलाम होना चाहिए जिंदगी के अंदर। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि ये तीनों खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करते, उस सूरत मूरत को सजदा नहीं करते। दानियल नबूकदनेस्सर की, सो इन्हें आग की जलती भट्टी में फेंका जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदा पसंद करने वाली आग है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। 3 फेंके थे लेकिन 4 नजर आ रहे हैं। सो मेरे अजीजों, चौथा उनका खुदा था जो उन्हें बचा रहा था। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर इसी ही टॉपिक को हम आगे रखते हैं और देखते हैं कि जब हम नए अहदनामा को देखते हैं, बेशुमार मैंने कहा मसाले हैं, मसाले दूं तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। सो मेरे अजीजों, जब हम नए अहदनामा के अंदर आते हैं तो हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं जिसके अंदर बरादराना उल्फत थी। और जैसे याद रखिएगा, ये जितने मैंने जिक्र किए हैं, जितनी मिसालें दी हैं, ये मिसले मसीह हैं, इनका तल्लुक है मसीह के साथ, इनकी मिसालें मसीह के साथ जुड़ती हैं आकर। और हम जब यीशु मसीह को देखते हैं तो मेरे अजीजों, उसके अपनों ने उसे रद्द कर दिया, उसके अपने उसे छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे प्यार कर रहा है। इसे कहते हैं ब्रदराना उल्फत। और यीशु मसीह जो है वो हमारा रोल मॉडल है। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। मेरे अजीजों, जिस लीडर के पीछे कोई भी शख्स चलता है तो अगर वो उस जैसा नहीं बनता तो मेरे ख्याल में वो अपनी उस काविश और जो उसके पीछे भाग दौड़ है उसकी, मेरे ख्याल में वो गलत है। और हम अगर यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो मेरे अजीजों, हम पौलुस रसूल की तरह क्यों नहीं कहते मेरी मानद बनो, क्योंकि मैं मसीह की मानद बनता हूं। सो इसलिए हम अपने खुदावन यीशु मसीह की तरफ देखें। उसके मुंह पर थूका गया, उसे गालियां दी गई, उसे मारा गया, उसका लहू बहाया गया। मेरे अजीजों, उसे बहुत सताया गया, उसे कदम कदम पर उससे सवाल किए जाते थे, उसे डिस्टर्ब किया जाता था मेरे अजीजों। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो जान दे रहा था, ऐसा नहीं होता कि किसी शख्स की जान ली जाए और उसका दुश्मन सामने खड़ा हो और वो कहे कि नहीं इन्होंने माफ कर दियो। वो कहेगा मेरे छोटे लाते इन्होंने मार दियो। सो लेकिन मेरे अजीजों, वो कोई इंसान नहीं था, वो खुदावंदों का खुदावंद था, बादशाहों का बादशाह था, जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार था। सो हम देखते हैं खुदा के कलाम में उसने सलीब पर मेरे अजीजों जब मौत को गले लगाया होता तब भी वो कहता, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। सो मेरे दोस्त के अंदर ब्रदराना उल्फत, इसे कहते हैं ब्रदराना उल्फत। और फिर हम रसूलों पर आते हैं। मेरे अजीजों, जाने कुर्बान कर दी उन्होंने जाने कुर्बान कर दी। मेरे अजीज, सारे शागिर्द जो हैं, एक यूहन्ना जो है वो पतमस के जजीरा में फौत हुआ था, ये भी एक सजा थी पतमस का जजीरा। लेकिन याद रखिएगा, बाकी जितने भी उसके शागिर्द थे, रसूल थे, वो सारे शहीद हुए हैं। मैं एक एक की स्टोरी, जगह और कैसे हुए हैं बता सकता हूं, लेकिन मेरे लिए मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि वो सारे शहीद हुए और किस वजह से, अपने भाइयों के लिए। जो कलाम उनके सुपुर्द किया गया था, जो हुक्म उन्हें दिए गए थे, जो खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें टीच दी थी, जो उन्हें कलाम दिया था, उसे पूरा करते करते शहीद हो गए। ब्रदराना उल्फत के अंदर शहीद हो गए मेरे अजीजों, लेकिन कलाम पर आंच नहीं आने दिया। इसलिए हम देखते हैं खुदा के कलाम में से मेरे अजीज बहनों भाइयों, क्या आज
اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم آخری زمانہ کے اندر رہتے ہیں، پڑھ لیجئے بائبل مقدس کے اندر، جب آپ پڑھیں گے مکاشفہ 3 باب اس کی 14ویں آیت سے ایک زمانہ شروع ہوتا ہے جسے لودیکیا کا زمانہ کہتے ہیں، اور میرے لیے اس کے بعد کوئی زمانہ نہیں۔ اگر ہم آخری زمانہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہم کیوں نہیں وہ کام کرتے جو بائبل مقدس میں درج ہے، جو آخری وقت کے زمانے کے لوگوں کے لیے کہے گئے ہیں، جو حکم دیے گئے ہیں انہیں، جیسے نبیوں اور رسولوں کی نیو پر ہم تعمیر کیے گئے ہیں۔ افسیوں 2 باب کی 20 آیت کو پڑھیں گے، نبیوں اور رسولوں کی نیو پر تعمیر کیے گئے ہیں، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ میرے لیے جب ہم دیکھتے ہیں نبیوں کو، ان رسولوں کی سٹوری، تو کیا ہم ان جیسا نہیں بن سکتے؟ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے؟ میرے لیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اپنی دفعہ ہم کلام کو بھول جاتے ہیں، انصاف کو بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کا انصاف کرنا ہو تو ہم جج ہیں، ہم لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، انہیں نہیں جانا آسمان تے، انہیں نہیں جانا، انہیں نہیں جانا، انہیں انج ہونا، انہیں فلانا ہونا۔ اپنی دفعہ آتی ہے تو میرے عزیزو ہم وکیل بن جاتے ہیں۔ کہاں گیا پھر وہ فیصلہ؟ اپنے لیے بھی یسوع مسیح نے کہا جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی پیمانہ سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ سو اس لیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ہمارے اندر برادرانہ الفت ہے؟ کیا آخری وقت ہے؟ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ پچھلے سارے دور ہم نے دیکھے، پچھلے سارے رسولوں اور نبیوں کو دیکھا، ان کے زمانوں کو دیکھا۔ یہ خوش نصیبی نہیں، یہ برکت نہیں تو کیا ہے میرے عزیزو؟ اور آج بہت ساری قوموں کے اندر وقت مقرر کیے گئے ہیں، لیکن آپ کے لیے کوئی وقت نہیں۔ جب آپ کا جی چاہتا ہے آپ اس کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ فضل نہیں تو کیا ہے میرے عزیزو؟ یہ خداوند کا فضل ہے، یہ خداوند کا رحم ہے، یہ خداوند کی محبت ہے۔ میرے عزیزو اگر ہمارے اندر برادرانہ الفت نہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ہم میں کوئی اثر پیدا نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر برادرانہ الفت ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اندر برادرانہ الفت ہے کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو آج ہمارا بھائی ہمارے سامنے، اسے کچھ بھی کہا جائے، چاہے کوئی مذہبی ہے، چاہے کوئی سیاسی ہے، چاہے کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، میرے عزیزو کوئی قدم نہیں بڑھاتا۔ ہر کوئی اپنی جان چڑھا کے اپنی راہوں کو درست کرتا ہے۔ جیسے میرے عزیزو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سامری جو ہے، ایک بیمار کو، ایک جسے ڈاکوؤں نے مارا، جو گھائل ہوا ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، یاد رکھیے گا یہ کہیں پر حکم نہیں ہے کہ ٹائیوں پہ سلیبیں لگا لینے سے، کانوں میں سلیبیں پہن لینے سے، لمبے لمبے چوگوں کے آگے سلیبیں ملا لینے سے، یا سلیب ہاتھ میں پکڑ لینے سے، چل لینے سے ہم اس کے شاگرد کہلائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 34-35 آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو گے، تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یسوع مسیح نے کہا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو جیسے وہ سامری رکھ رہا تھا میرے عزیزو۔ لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے۔ آج ہمارے اندر کہاں گئی برادرانہ الفت؟ کہاں ہے میرے عزیزو؟ ہم کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کون سی باتیں ہیں ہمارے اندر؟ میرے عزیزو آج کبھی آپ نے گولڈن سیب دیکھا ہو جو اوپر سے بہت اچھا نظر آتا ہے؟ گولڈن سیب کی پہچان نہیں ہوتی جب تک اسے کاٹا نہ جائے۔ میرے جو باہر سے وہ بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن جب آپ اسے چوری ماریں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا یہ تو گلا سڑا ہوا ہے۔ آج ہماری مسیحیت کی حالت ایسی ہو چکی ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کا احساس نہیں ہے، کوئی برادرانہ الفت نہیں ہے، کوئی دینداری نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں میرے عزیزو۔ آج لوگ خدا کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو اچھا تھا، ایسا ہو جائے تو اچھا ہے، یہ کر لے تو اچھا ہے، وہ کر لے تو اچھا ہے۔ جو کلام کی بات ہے اسے نکال کے ہم نے باہر کر دیا ہے۔ اور یہ آخری زمانہ کے اندر پیغام ہے، لودیکیا کا پیغام پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ باتیں ملے گی، یسوع دروازے پر کھڑا دستک دے رہا ہے، اور دستک گھر کے اندر آ کر نہیں دی جاتی، گھر سے باہر دی جاتی ہے دروازے پہ۔ اس لیے اس آخری کلیسیا کے اندر یسوع مسیح میں باہر نظر آ رہا ہے۔ ہم نے اپنی رسومات کو، اپنے کلچر کو، اپنی سوچ کو، اپنی تعلیم کو، اپنے فہم کو، اپنی باتوں کو میرے عزیزو چرچوں کے اندر ہم لے آئے ہیں، خاندانوں کے اندر لے آئے ہیں، اور یسوع مسیح کو ہم نے باہر کر دیا۔ دستک دے رہا ہے، یہ ہے برادرانہ الفت کا پیغام۔ سو میرے عزیزو اس لیے اگر ہماری زندگی میں برادرانہ الفت نہیں ہے تو محبت نہیں بڑھ سکتی۔ کبھی بھی خدا
ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا, ہمارے دل میں نہیں, وہ آنا چاہتا ہے, اس لیے تو وہ دستک دے رہا ہے. دیکھ میں دروازے پر کھڑا دستک دیتا ہوں. اس لیے میرے عزیزو اپنی زندگیوں پر غور کریں, دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر اپنے بھائیوں کے لیے درد ہے. آج ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے میرے عزیزو, اتنی تفریق ہے کہ میں بیان کروں تو بے شمار باتیں ہیں, لیکن میرے عزیزو یہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا, اگر کچھ سیاسی ہیں تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم آپس میں بھائی ہیں, وہ لڑیں گے. اگر کوئی پاسٹر ہے تو وہ لڑیں گے آپس میں, ساڑی تنظیم ہوئے انہی تنظیم میں کوئی نہیں آپس میں بیٹھتا. کہاں گئی محبت, کہاں گئی برادران الفت. اسے ہٹ کر بھی میرے عزیزو یہ ذاتوں باتوں کے چکر اور پتہ نہیں کون کون سے یہ تفریقیں آج ہماری زندگی میں آ گئی ہیں, اور کلام ہماری زندگی سے باہر ہے. میرے عزیزو ان چیزوں کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا اگر خداوند کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم کوے بھی ہیں اور کبوتر بھی ہیں. میرے عزیزو اگر آپ نے خدا کے بیٹے بننا ہے, خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا ہے, تو پھر کبوتر سے تشبیہ لینی پڑے گی آپ کو, اور کبوتر کو اپنی زندگی میں لینا پڑے گا. اور جسمانی صورت میں میرے عزیزو آسمان سے جب یسوع مسیح بپتسمہ لے رہا ہے تو روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے, اور وہ بھی کبوتر کی صورت میں. سو میرے عزیزو کبوتر کے اندر اپنا آئل ہوتا ہے, اسے اگر پانی نہ بھی ملے تو اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ اس کے پروں کو صاف کر دیتا ہے. اسی طرح ایماندار کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے, اسے باہر سے کچھ ملے نہ ملے لیکن اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے, آئل بائبل مقدس میں روح القدس کی تشبیہ ہے. اور میرے جو جب اس کے اندر آئل ہوتا ہے, کلام ہوتا ہے, تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے, اسے سکھاتا سمجھاتا رہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا, یہاں جانا تیرے لیے اچھا نہیں, وہاں جانا تیرے لیے اچھا نہیں. میرے عزیزو نہ ہم گولڈن سیب کی طرح ہو, اندر سے خراب باہر سے چمکدار, اور نہ ہی میرے عزیزو ہم سفیدی پھری قبروں کی مانند ہوں, اور نہ ہی میرے عزیزو ہم کوے کی مانند ہو. کبوتر کی میں نے مثال دی, کوا بھی ایسا ہی ہوتا ہے میرے عزیزو, وہ جاتا ہے, وہ روٹی بھی کھا دیتا ہے, اناج بھی کھاتا ہے, اور پھر جہاں اسے مردار ملتا ہے وہ وہاں مردار بھی کھاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے عزیزو چرچ میں بھی آتا ہے, وہ اچھی جگہوں میں بھی چلا جاتا ہے, عبادات بھی اٹینڈ کر دیتے, پارٹیاں بھی اٹینڈ کر لیتا ہے, وہ تو جا کے لوگوں نے ڈرنک بھی کر لی, غلط گلاں بھی کر لیا, تو عبادات بھی اٹینڈ کر لی. اور میرے عزیزو یہ عبادت خدا کو پسند نہیں ہے, اور نہ ہی خدا ایسا پسند کرتا ہے. اگر برادران الفت ہے تو وہ آپ خدا کے کلام کو لے کر چلیں گے. میرے عزیزو باتیں بے شمار ہیں, بہت ساری ہیں, خداوند نے چاہا تو پھر ضرور کبھی موقع ملا تو آپ سے کروں گا. خداوند آپ سب کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے.